बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरस टीवी, मैं हूं बारिक जवेद। नाज़रीन, 2 दिन तबसरा नहीं आ सका, कुछ टेक्निकल मसला बन गया था, लेकिन इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे रोज़ाना आपको मिले। लोगों ने रब्ता भी किया कि क्या वजह हुई है, हम माजरत चाहते हैं। आज पाकिस्तान की बात होगी, तबसरा थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 2 दिन बातचीत आपसे नहीं हुई। नाज़रीन, इमरान खान साहब की एक तकरीर ताज़ा बिल्कुल बड़ी अच्छी थी माशाल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दे रहे थे। ज़ाहिर है पूरी दुनिया के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नमूना है। और इमरान खान साहब बता रहे थे कि आप का अक़लीतों के साथ क्या सलूक था, और भी बेशुमार चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो जो इमरान खान साहब ने कही। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा, जी मैं यूरोप को बहुत समझता हूँ। इमरान खान साहब, आप यूरोप को तो समझते हैं, तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यूरोप में जो कवानीन है, जो मजहबी आज़ादी है, हर बंदे को अपने मज़हब के मुताबिक अपनी इबादत करने का हक़ है। तो फिर आपको पाकिस्तान में भी ऐसे कवानीन लाने चाहिए। आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे आर्डिनेंस आपके आपको पता है कि बने हुए हैं, जिनका ना तो कोई मकसद है, सिर्फ लोगों को परेशान करना। और ये आपको मैं बताऊं कि जब से आपकी हुकूमत आई है, आपने भी उस पर कोई काम नहीं किया। आप मसाले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देते ही हैं कि ये रियासत मदीना में ऐसे था, मगर क्या आपने अभी तक कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो रियासत मदीना वाला हो? कोई ऐसी चीज़ बताइए ना। मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ। वहाँ पे जिस रियासत मदीना की आप बात करते, वहाँ अदल था। क्या पाकिस्तान में अदल है? हर चीज़ को आप ये नहीं बता सकते कि अदल झूठ बोल के कि ये अदल है। कौन से अदल पे फैसले होते हैं, ज़रा हमें बताया जाए। बताइए कि कौन से लोग अदल पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। आपके लोग ही आके हमारे प्रोग्रामों में बताते हैं कि जज खरीद लिए जाते हैं, वकील खरीद लिए जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देने से पहले आपको कोई नमूना बनना चाहिए, कोई बन के दिखाएं। ज़बानी बातें करने से काम नहीं चलता, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात और इमरान खान साहब ने फरमाई कि 7वीं 8वीं 9वीं शायद क्लास में जी तालीम दी जाएगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो जनाब, ये पहली से क्यों नहीं दी जाएगी? और इसमें जो सबसे बड़ा इशू है, देगा कौन वहाँ तालीम? किसी को पता होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का, तो फिर ही वो देगा ना। जिनको पता है अहमदियों को, उनकी तो आप बात सुनते नहीं। कौन लोग देंगे वहाँ पे ये तालीम? अगर पाकिस्तान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इल्म हो, तो फिर पाकिस्तान की हालत ये बेकारियों वाली तो ना होती, अवाम की हालत ये तो ना होती जिस तरह आप देख रहे हैं। आप जब से हुकूमत में इमरान खान साहब आए हैं, मैं उसको पकड़ लूंगा, मैं इसको पकड़, क्या किसको पकड़ा, क्या किया आपने अभी तक? कौन से अरबों डॉलर वापस आए पाकिस्तान? आपको चाहिए कि बोलें कम, काम ज्यादा करें। आपके वजीर है, वो भी आके टीवी पे बयान दे रहे हैं और बता रहे हैं जी हम फलां को पकड़ेंगे, फलां को करेंगे, ये करेंगे। क्या किया अभी तक? अवाम की हालत तो ठीक नहीं हुई। लोगों से हमारी बात हुई, वो कहते चीज़ें इतनी महंगी है, जो आम चीज़ें आटा, चीनी और घी वगैरह, इस पर भी आप कंट्रोल नहीं कर सके। उसके लिए किया अलहदा फोर्स बना ली। जो पहली फोर्स बनी हुई थी, वो कौन से कारनामे अंजाम दे रही थी? मकसद ये है कि जब आप देखें कि जब तक आप रिश्वत ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप ये जो लोग इस तरह की चीज़ें जो छुपा देते हैं खाने पीने की, उन पर कंट्रोल नहीं करेंगे। वो तो नॉर्मल पुलिस भी कर सकती है, मगर क्योंकि पुलिस वहाँ से अपने पैसे बनाती है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये फोर्स आसमान से आई हुई है? ये सर, ये मैं बता रहा हूँ कि ये बड़े मुश्किल काम है, इतनी जल्दी होने वाले नहीं है। आप कोशिश कर रहे, अकेले बंदे हैं, लेकिन अपने वजीरों की आप हालत देखें तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसके अलावा जनाब अदल की बात आपने की, वो मैंने बता दी। फिर आपने कहा जनाब के वहाँ पे लोगों के हकूक़ अदा किए जाते थे। कौन से हकूक़ पाकिस्तान में अदा इस वक्त हो रहे हैं? पिछले जब से पाकिस्तान बना है, जब से आप लोगों ने 74 के बाद ऐसे ऐसे कवानीन बनाए
میرا نہیں خیال لوگوں کے حقوق دار ہو آپ کر رہے ہوں، کسی حکومت نے بھی کیے ہوں۔ اس کے بعد جناب یہ میں نے کہا تھوڑا سا عمران خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جب واقع تقریر میڈیا پہ کرتے ہیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق کوئی چیز نہیں یہاں چل رہی، یہ نہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے۔ ناظرین دوسری بات یہ کہ پاکستان میں آپ نے دیکھا، میں نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ وہاں پارلیمنٹ میں جاتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس بات پہ بولنا ہے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے تو وہاں درود بھیجنا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ لوگ جو باہر آ جاتے ہیں یہ ملک کے دشمن ہیں، باہر بیٹھ کے یہ بیانات دیتے، یہ پاکستان کے کس طرح مخلص ہو سکتے ہیں آپ خود اندازہ کریں۔ کبھی پاک فوج کے خلاف بیان دیتے۔ اچھا آج بات کرتے ہیں جی پاک فوج کو کون راستہ دیتا ہے کہ آ کے حکومت کرے؟ یہی لوگ جاتے ہیں نا پاک فوج کے پاس، ضیاء الحق، ایوب خان، جنرل یحییٰ، مشرف، ان لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے وہ اقتدار میں آتے ہیں، کیونکہ ان میں کوئی ایسی کوالٹی ہے ہی نہیں کہ یہ آ کے کوئی قوم کی خدمت کر سکے، اور پھر قوم بھی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ان سے جان چھوٹ گئی۔ کیونکہ اگر دیکھیں ترکی کی بات کرتے ہیں تو ترکی میں جا کے دیکھیں کہ وہ ملک بنا کیسے ہے، میں خود گیا ہوں کئی دفعہ، وہاں پہ آپ کو سڑک، پانی، بجلی ہر گھر میں ملے گی، ان کے چہرے دیکھیے، انہیں وہاں ملاوٹ نہیں ہے، ان کو پتہ ہی ملاوٹ کیا ہوتی ہے، ان کی صحت دیکھے جا کے، ان لوگوں کی، عورتوں مردوں کی اپنی دیکھے ذرا، ان لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھے جا کے۔ آپ لوگوں نے ہر چیز مذہب کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا بنا کے لوٹ مار شروع کی ہوئی ہے۔ ہر بندہ آ کے اپنے مذہب کوئی نئی مذہب بتا دیتا ہے جس کا تصور بھی نہیں اسلام میں، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی بنگڑے ڈال رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی قبروں کو پوج رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، پتہ نہیں کون سے اسلام پہ آپ باتیں کر رہے ہیں۔ باتیں آپ کرتے ہیں ترکی کی، میں ترکی گیا تو وہاں پہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، میرے ایک دوست ہے، ان کی مسز کہنے لگی کہ آپ کو آج ان لوگوں سے ملوائیں گے جو اللہ والے ہیں۔ میں کہا اچھا جی، ہمارے علاوہ بھی کوئی اللہ والے ہیں وہاں؟ میں نے کہا وہ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ ایک لات پہ گھومتے ہیں، انہوں نے شادیاں نہیں کرائی ہوئی۔ میں کہا وہ کیسے اللہ والے ہو گئے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرو، نکاح کرو، تو پھر وہ ایک لات پہ گھوم کے کیا چیز بتا رہے ہیں؟ اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور ہی نہیں، جہاں بھی کوئی چیز غلط ہے اس کو بتانا چاہیے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ نہیں کہ وہاں جا کے تماشا دیکھنا شروع کر دے۔ اور یہ ترکی یافتہ ترکی جو ابھی ترقی کی طرف چل رہا ہے وہاں پہ بھی یہ معاملات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن میں نے جو چیز وہاں پہ دیکھی وہ یہ تھی کہ جو نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھے، جو کام کرنا چاہے آزاد ہے اس معاملے میں، اور یہی ان کی ترقی کی وجہ ہے۔ وہ کسی کی عبادت میں کوئی، میرا خیال ہے کہ خطبہ بھی ان کا جو جمعے کا وہ گورنمنٹ ایشو کرتی ہے، ہماری طرح نہیں ایک دوسرے کو وہاں آئے مسجد میں گالیاں نکال کے چلے گی۔ اور جو لوگ صحیح خطبہ دیتے ہیں احمدی، ان پہ پابندیاں لگا دو، ان کے کو کہ آپ کو اجازت نہیں ان چیزوں کی۔ تو یہ میں آپ کو اصل حقیقت یہ ہے پاکستان کی کہ ہر بندے نے اپنا اسلام خود بنایا ہوا ہے۔ اور اب اگر دیکھیں آپ فرانس کے حالات کے، وہاں پہ حالات کافی خراب ہو رہے ہیں۔ اگر انہوں نے غلط کام کیا تو ان کو اگر اتحاد ہوتا، اتفاق ہوتا تو پیغام دیتے کہ یہ آپ گستاخی نہیں کر سکتے، مگر کسی بھی مسلمان ملک میں نہ تو اتحاد ہے نہ کوئی مشترکہ بیانیہ جاری ہوتا ہے۔ ان کو بتاتے کہ دیکھیں ہم عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم ان کی بڑی عزت قدر کرتے ہیں، حضرت موسیٰ ہے، جو بھی نبی آئے ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ آپ کے نبی ہیں لیکن ہم بھی احترام کرتے ہیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں۔ ایک سارے ممالک کی طرف سے ایک بیان جاری ہوتا، ظاہر ہے پیار سے ان کو سمجھایا جاتا تو اس کا اثر ہوتا کہ بات کرنے میں وزن تو ہے، کہ جب ہم آپ کے نبی کی یا کسی کی بھی توہین نہیں کرتے تو آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عزت احترام کریں، کیونکہ
ہم ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، مگر غلط راستہ اختیار کیا گیا، تشدد۔ اب میں آپ سب سے یہ پوچھتا ہوں کہ کہاں اسلام نے بتایا کہ تشدد کا راستہ اختیار کیا جائے؟ یہ آپ خود کوئی بندے کو پتا ہو تو مجھے جواب دے نا۔ یہ واقعہ کوئی میرا خیال ہے کتنی دفعہ دہرایا جا چکا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک خاتون تھی، وہ گندگی پھینکتی تھی تو آپ اس کی خبر لینے گئے جب وہ بیمار ہوگی۔ یہاں سے تعلیم ملتی ہے کہ آپ کو اپنے اخلاق کے ذریعے دوسروں کو بتانا ہوگا، نہ کہ تشدد، کسی کو قتل کرنا۔ اب کسی کو آپ قتل کر دیتے ہیں تو اس سے کا کیا قصور بیچارے کا؟ کیونکہ یہ لوگ مذہب سے کافی دور ہیں، ان کو اپنے عیسائی جو مذہب ہے ان کا ان سے بھی اتنی دلچسپی نہیں رہی، نہ یہ اس طرح عبادت کرتے ہیں، یہ کافی دور جا چکے ہیں مذہب سے۔ مگر اسلامی تعلیم یہ ہے کہ ان کو پیار محبت سے آپ بتائیں۔ اب جو راستہ تشدد کا ہوگا اس سے آپ بتائیں کس کو تبلیغ کر سکتے ہیں؟ کوئی بندہ مجھے بتائے۔ کہیں پہ بھی آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ یہ چیزوں پہ بھی غور کرے۔ بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہی میں بتا رہا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کا علم کسی کو نہیں ہے۔ یہ چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، ہمیں محبت اور پیار کے ساتھ ان کو بتانا چاہیے، ہر چیز اپنے اخلاق کے ذریعے بتانا چاہیے۔ ناظرین، اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کی اگر بات کریں کہ ان کی یہ تقریر یہاں سے جا رہی ہے بار بار اور وہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو اس پہ پابندی لگا دیں تقریر پہ، سوشل میڈیا پہ، یہاں سے بھی کوئی ایسا قانون پاس کر دے کہ ان لوگوں کو اجازت ہی نہ ہو جو یہ تقریر کر رہے ہیں۔ اب دو چیزیں پاکستان میں ہوں گی، میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ یا تو بڑی بڑی گرفتاریاں ہوں گی، سب کو جیل میں ڈالا جائے گا، جو لوگ بھی اپوزیشن میں ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ایک ہی حل ہے کہ ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جائے، ان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں اور ان کو سزا دی جائے۔ مگر پارلیمنٹ کس طرح سزا دے سکتی؟ کیونکہ پارلیمنٹ کے اپنے بندے بھی تو پاک نہیں ہیں۔ یہ تو سب سے بڑا سیاپا ہے کہ وہاں پہ آپ کو کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا جو ملک کی خدمت کے لیے جس نے حلف لیا ہو۔ ہر ایک نے تو اپنی فیملی کی خدمت کے لیے حلف لیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں نواز شریف صاحب ہے، وہ پاکستان کے خلاف باتیں کرتے، اپنے بچے لے کے وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن دولت انہوں نے لے لی ساری جو چاہیے تھی ان کو، خود یہاں پکنک منا رہے ہیں، ادھر لوگوں کو کہہ رہے سڑکوں پہ آئیں۔ بھی اپنے بچوں کو لے کے جائیں، جا کے تو سڑکوں پہ نکلیں، آگے لگے نا سب سے، پھر پتہ چلے گا۔ لوگوں کے بچوں کا وقت، ٹائم، قربانی آپ کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں آج ناظرین کہ غریب ہمیشہ سڑکوں پہ نکلتا ہے۔ کبھی امیر بھی غریبوں کے لیے سڑکوں پہ نکلے؟ کبھی مجھے بتائیں، مزدوروں کا دن ہوتا ہے، امیر لوگوں نے کوئی جلوس نکالا نکل کے کہ غریب لوگوں کی مدد کرو؟ آپ پوری دنیا کے یہ دیکھ لیں سسٹم کو، خاص کر پاکستان کی بات ہی کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں یہ لوگ نکلیں گے ان لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، کیونکہ یہ غریبوں کی وجہ سے امیر ہے۔ اگر یہ غریب نہ ہو تو یہ امیر کیسے ہو جائے؟ ایک واقعہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ کوئی بادشاہ تھا، اس نے وزیر سے کہا کہ یہ لوگوں کے پاس کسی کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، وجہ کیا ہے؟ تو چھوٹا ایریا تھا، اس نے ساری دولت لے لی سب سے، تو سب کو برابر میں تقسیم کر دی۔ ایک مہینے بعد پھر غریب تھا، امیر تھا، کیونکہ غریب کے پاس سمجھ ہی نہیں اتنی ہوتی۔ امیر ہمیشہ غریب کو استعمال کرے گا اور پھر امیر ہوگا۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک پاکستان کے غربا کا تعلق ہے، وہاں تو ان کو ہوش ہی نہیں آنے دی۔ ان کو تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی غربا کو کہ ہم ان امیر لوگوں کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو کیا مقصد کیا ہے؟ اس میں کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ بیچارے غریب ہے، کسی کو بریانی پہ لگا دیا، کسی کو 100 200 500 1000 لگا دیا۔ اس دن بھی میں دیکھ رہا تھا کسی کو جی میں 1200 روپیہ ملنا ہے، میں نے آج جلوس میں نکلا، اس کو پتہ بھی نہیں تھا کس لیے آیا ہوا ہے۔ تو یہ مسائل جو پاکستان کے ہیں اس میں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔
नाज़रीन ये चीज़ें आज मैंने इसलिए आपको बताई कि यहाँ पे सिस्टम मुकम्मल जो है वो ख़राब है। बयानात हैं, किसी को पता नहीं क्या बयान देना, किसी को पता नहीं क्या कहना है, किसी को पता नहीं कि किसके ख़िलाफ़ बयान देना है। पूरी पार्लियामेंट वहाँ पे एक दूसरे का तमाशा लगा होता है। ये लोग आपके मसाइल हल करेंगे गरीब लोगों के वाजिब। जिस दिन होंगे मुझे भी बताना। जिस दिन ये रियासत मदीना इमरान खान बना गया ना, मुझे भी बताना। महंगाई है उस पर जी कमेटी बैठेगी। मैं कई दफ़ा कहा कि ऐसी चीज़ें जो बुनियादी हैं उनको सस्ता किया जाए, मगर वही मसाइल। नाज़रीन आज मैंने कहा थोड़ा लंबी बातचीत की जाए, इंशाल्लाह कल फिर बातचीत होगी नए तस्वीर के साथ। और आखिर में यह बता दूं कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो 9 वज़ टीवी की टीम में शामिल हो सके, इंडिया, पाकिस्तान या दुनिया के दूसरे ममालिक से हमारे साथ रब्ता कायम करें। जुड़े रहें 9 वज़ टीवी के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे कल नए तस्वीर का। अल्लाह हाफ़िज़।